امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کیا بات تھا کئی فقانہ باب الوحی ہے۔ اب اس حدیث کا باب سے تعلق کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، یہاں سے شروع کیا اور ہرقل والے معاملے پر ختم کیا۔ ہرقل والے گویا کہ امام بخاری نے کہا کہ ایمان لینے کے لیے اس کی نیت صادق ہوتی، ایمان لانے کے لیے صادق تھی وہ کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ تو چونکہ نیت کی تعلق ہے، ناکام کیوں ہوا؟ ایمان نہیں لایا تھا، اس مطلب ہے نیت صحیح نیت صحیح ہوتی۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس بعض علماء اس میں متعدد ایسے جملے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص پر وحی کی جاتی ہے اس کی کیسی صفات ہونی چاہیے اس کے اندر۔ نسب جیسے فرمایا کہ قوم نسب میں کیسا ہے، اس کا نسب قوم میں سب سے افضل ہو، اس سے پہلے کسی نبوت کا دعویٰ نہ کیا گیا ہو، اس نے کبھی جھوٹ بھی نہ بول، اس کی متبعین اس کے پہلی بار کال نکالوں کو اس کے دین کو پسند بھی نہ کرے۔ صحیح ہے، یہ چیزیں ذکر کی نا اس کے اندر کیا کی ہیں؟ جس ہستی پر مقدس وحی آتی ہے، جس ہستی پر وحی آتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ شریف و نصب ہوتا ہے، اس کا اخلاق بلند، سیرت بے داغ ہوتی ہے، کذب سے عاشقیوں سے وہ دور ہوتا ہے، ان عیبوں سے پاک ہوتا ہے، جھوٹ ہے، عہد شکنی ہے، ان عیبوں سے پاک ہوتا ہے، دوستوں دشمنوں اس کی پاک دامنی اور آسبازی جن صفات کا معترف ہوتا ہے۔ نبی کی طرف ظاہری افعال الاعمال اور کردار کے پیچھے نیت بھی نیا صاف ہوتی ہے، ہوتی ہے نیت بھی، یہ ظاہری اعمال تو ہے ہی اچھے لیکن اس پیچھے نیت بھی پاک اور خالص ہونی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کسی دنیاوی منفعت اور مادی جاہدار کے لیے حسن اخلاق اور نیک کرداری کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ اچھا اخلاق دکھاؤں گا تو لوگ مجھے کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کا ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی، نیت اس کی خالص ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگی، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور بات فرماتے ہیں کہ میں یہ میرے نزدیک کہنے فرمایا یہ ہے کہ بد الوحی، تو بدا کا معنی ظہور اور غلبہ کا ہے، بدا کا معنی اس حدیث میں نبی علیہ السلام پر نازل ہونے وحی کا غلبے اور ظہور کا ذکر ہے، وہی نازل اس کے غلبہ اور، کیونکہ حدیث میں کیا ذکر ہے؟ جب ابو سفیان نے جب ہرقل سے کہا اور جو کہا، اس مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو شور ہو گیا تھا، آوازیں بلند ہو گئی تھی اور کہا ہمیں نکال دیا گیا، یہی فرمایا کہا نا اخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا۔ میں تو اپنے صاحب سے کہا کہ مکبشہ کے بیٹے یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا، یہ جملے حدیث کے اندر، اس سے تو سفید قوم کا جو بادشاہ ہے وہ بھی ڈرتا ہے، سفید قوم کا۔ پھر مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ ان قریب غالب آ جائیں گے، یہ جملے ہیں، مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ ہمیشہ یقین رہا کہ غالب آ جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے اسلام داخل کر دیا میرے دل میں۔ ان جملے میں فرماتے ہیں وہی کہ ظہور اور غلبے کا ذکر ہے، ان جملے میں کیا ہے کہ غالب آ جائے گا، معاملہ کیا ہوگا؟ ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ جملے پورے ادا کی ہیں، ان کے اندر وہی کہ ظہور اور غلبہ کا ذکر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی غلبہ وہی کی جیل سے تھا، تو یہ عنوان بھی نہیں باندھا تھا، باب بھی یہی باندھا تھا، یہ وہی کا ظہور اور غلبہ، اور یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہو گیا۔ اس حدیث کے آخر میں امام بخاری نے کہا کہ حدیث کو کس نے ذکر کیا؟ صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ظہری سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے ابو الجمان سے جو ابو سفیان کے قول تک ذکر کی گئی ہے، اور دوسری روایت صالح بن کیسان سے ہے جس میں ابن ناطور کا قصہ بھی ذکر ہے۔ دو روایتیں ہو گئی، ایک ابو الجمان سے جس میں ساتھ تک داخل ہے کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، اس میں وہاں تک ہے، اور جو دوسری روایت ہے صالح بن کیسان کی اس میں ابن ناطور کا قصہ آخر تک موجود ہے، یہ والی بات۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے اس حدیث میں کہ کافر کو اگر دعوت اسلام دی جائے تو اس کے لیے دنیاوی اعزاز کا لحاظ رکھ کے خطاب کیا جائے، کیا کیا جائے؟ جس نبی علیہ السلام نے کیا لکھا خط؟ عظیم الروم، یعنی ہے وہ کہ رومی جس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہے وہ جس کو حضور نبی علیہ السلام کو یہ مکتوب تھا، اس کی ساری عبادت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
والموعظۃ الحسنہ کے مطابق ہے۔ دوسرے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، اگرچہ کافر کو کیوں لکھا ہوا ہو۔ صحیح ہے۔ تو اگلی بات کہ نبی علیہ السلام کی مطلب یہ ہے کہ نبوت کو وہ صادق ہونے کو جانتا تھا، حضور کے سچے ہونے کو جانتا تھا، لیکن جب اس نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے ارادے کو ظاہر کیا، اس کے جتنے اراکین تھے، سردار تھے، اسے متلفر ہو گئے۔ یہی ثابت ہو رہا ہے نا، جب اس نے کہا کہ اگر میں مانتا تو میں پاؤں دھو لیتا، اور اپنی ہدایت چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، رشد چاہتے ہو، اپنی حکومت بتانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ۔ اس لیکن جب اس نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کو ظاہر ارادہ ظاہر کیا تو سارے سے متنفر ہو گئے، اور بالآخر اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، آخرت کے مقابلے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور روم کی حکومت پر قائم رہا۔ یہ نعمت ہمیشہ کے بادشاہ نجاشی کو مقدر میں تھی، حضور پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے روم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، قتال اور جہاد سے پہلے اسلام کی دعوت دینا واجب ہے۔ جہاد سے پہلے کیا کرنا ہے، اور دعوت اسلام سے پہلے قتال کرنا حرام ہے۔ اگر پہلے دعوت پہنچ چکی ہے تو اب دوبارہ دعوت دینا مستحب ہو۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ صحیح قلبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے۔ خبر کافر کی طرح خاتم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پہلے کیا جائز ہے۔ اب بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ امور عظیمہ کو جو بڑے معاملات ہیں بسم اللہ سے شروع کیا جائے، ہر وہ اچھا کام جو بغیر بسم اللہ کے ذکر کیا جائے، شروع کیا جائے، ابتدا کی جائے، وہ ناقص ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور بعض روایت میں الحمدللہ کیا ہے، ہم الحمدللہ سے شروع کیا جائے۔ اس سے آپ نے اس جو خط لکھا حضور نے کیسے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ سے مراد بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ سے مراد بھی اللہ کا ذکر اور اس کا نام ہی ہے۔ اس طرح دوسرے انبیاء کرام اور رسول کی نظر، دوسرے جو رسول تھے، انبیاء تھے، ان کی نظر پہلے اپنی طرف ہوتی تھی، پھر اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ یہ پہلے اپنا ذکر کرتے پھر اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام ان معی ربی، بھائی میں پہلے ذکر کیا، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے مکتوب میں کیا لکھا تھا، انہ من سلیمان وانہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا لکھا، حضور نے کیا لکھا ہے، کیا لکھا پڑھیں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے پہلے کیا کیا، اپنا نام پھر اللہ کا نام لیا، اور نبی علیہ السلام نے پہلے اللہ کا نام پھر اپنا نام لیا۔ بعض حدیث میں نبی علیہ السلام نے کفار کے علاقوں میں قرآن مجید لے جانا منع فرمایا۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے جو خط لکھا نبی علیہ السلام نے، اس میں اے مبارکہ لکھی ہے، لکھی تھی نا آیات، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علامہ نووی نے اس کا جواب یہ لکھا ہے، دو تین آیات کو لے جانا ممنوع نہیں ہے، جی ہاں پورے قرآن کو لے جانا ممنوع ہے، لیکن بعض علماء نے کہا صحیح یہ ہے کہ جن کفار سے بالفعل جنگ ہو رہی ہے، جن کفار سے، اور وہاں حالت حرب جنگ کی حالت قائم ہو، وہاں قرآن کو لے جانا منع ہے، اور کفار کے وہ علاقے جہاں جنگ نہ ہو اور جنگ نہ ہو رہی ہے وہاں قرآن مجید لے جانا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دشمن کی سرزمین قرآن کو لے کر سفر نہ کیا جائے، دشمن کی سرزمین میں، اور مانا یہ ان علاقوں کے مناسب ہے جہاں حالات جنگ موجود ہے، حالات چل، اس لیے اس حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ثبوت ہے کافر اور بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہیں چھو سکتا، لیکن کسی ایسی کتاب کو چھونا جائز ہے جس میں قرآن کی چند آیات لکھی ہے، ایسی کتاب کو جس میں آیات لکھی اس کو چھونا کیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہرقل کو جو خط لکھا اس میں کیا کہا، ملک روم نہیں لکھا، کیا فرمایا حضور نے، کیونکہ میل کیا لکھا تھا، پڑھے نا،
نہیں مل رہا. میں یہاں بسم اللہ کیا لکھا تھا؟ ہاں کیا؟ ہاں ہاں اس میں ملک کی بات نہیں کی، کیونکہ ملک اور سلطنت اللہ اس کے رسول کی ہے. اصل ملک اور سلطنت کسی ہے یا جس کو اللہ اور اس کے رسول ملک اور سلطنت دے دیں، ہے اصل اللہ رسول کی ہے. پھر جس کو وہ یا جسی کی ملک پر اللہ اس کے رسول کی نیابت کرے، نائب بن کرے، اور اس کو عظیم الروم لکھا، اس لیے اس کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ تبلیغ میں نرمی کا حکم ہے. تبلیغ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے امن میں آ جاؤ گے. یعنی اس میں اختصار، جامعیت، بلاغت اور حسن عبارت ہے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد تم دنیا میں اپنی جان مال کو محفوظ کر لو گے، تمہارا ملک قتل سے محفوظ رہ جائے گا، اور اخروی عذاب سے معمول اور سلامت رہ جاؤ. ساری دنیا ہر قسم کی سلامتی ملے گا. اسلام لے آؤ کہ تمہاری بادشاہت بھی قائم رہے گی، تمہارا ملک جنگ سے بچا رہے گا، اور جان بھی محفوظ، مال بھی، ہر چیز محفوظ ہو جائے گی، اور آخرت میں امر عذاب سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے. آگے فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا کہ جو شخص دوسروں کی گمراہی کا سبب ہوگا وہ ان کے عذاب کو بھی مستحق ہوگا. جس کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو رہا ہوگا، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہوگی، جو اس طریقے پر چلیں گے اس کا عذاب اس گمراہی پھیلانے والے کو بھی ہوگا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے دعوت اسلام سے اعراض کیا تو تم کو اپنے پیرواروں کے اعراض کا بھی گناہ ہوگا. یہی فرمایا تھا. اگر تم نہ مانے، تم نے اسلام قبول نہ کیا، تو جتنے آپ کے ہیں سب پر بھی کیا ہوگا، ان کا عذاب بھی تم پر ہوگا. اور اہل کتاب یہ بات ہے کہ جو پہلے نبی کو انبیاء میں سے کسی کو ماننے والے تھے کتاب سے، جب وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے حدیث کی کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا. اس کے میں یہ ہے کہ اما بعد فرمایا حضور نے، یعنی خطبے کے بعد اما بعد وہ کہنا بھی ثابت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سلام علی من اتبع الہدی. سلام علیہ کا نہیں فرمایا، فرمایا سلام اس پر ہے جس نے اتباع کی ہدایت دی. یہ نہیں کہ تجھ پر سلام ہے، یعنی کافر کو ابتداء سلام نہیں کرنا چاہیے، کافر کو کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر سلام کا جواب دے تو وہ علیکم کہہ دینا چاہیے. اور کہتے ہیں بنو خزاع کا ایک شخص تھا جو ایک ستارہ تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. اہل عرب میں سے کوئی اس کے موافق نہیں تھا. اب وہ شیعہ آتا نا، شیعہ شیعہ کا لفظ آتا ہے، یعنی ستارے کا نام ہے، اس کی عبادت کرتا تھا. عرب والے اس کی موافقت نہیں کرتے تھے. اس کا نام تھا ابن ابی کبشہ. اس کا نام کیا تھا؟ تب اس کے بیان نے نبی علیہ السلام کو جہاں ابن ابی کبشہ سے تشبیہ دے کر فن کرا کہ آپ کو کیا کہا، تشبیہ دی نا، تاکہ معاملہ بڑھ گیا. کس کا؟ ابن کبشہ کا. حدیث میں لفظ آ رہے ہیں کہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے. معاملہ تو اس وقت زیادہ تر عرب آپ کے دین کی چونکہ مخالف تھے، صحیح ہے، کیا تھے، جو اس کی بھی موافقت نہیں کرتے تھے. ابھی کبشہ آپ کی مخالفت کا موافقت نہیں تھے، اس مناسبت تشبیہ دی. یعنی جو ستارے کی عبادت کرتا تھا عرب والے اس کی موافقت بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی موافقت بھی نہیں کر رہے تھے. اس لیے جیسے اس سے لوگ دور سے گویا حضور سے بھی دور، اس اعتبار سے مشابہت دے دیے. یہ ہے کہ مکبشہ نبی کریم علیہ السلام کے نانا کا نام تھا. آگے جب اس نے پوچھا ہے اور اس نے یہ جو بات کہی تھی، تو کذالک الرسل، اس سے رسول بھیجے جاتے ہیں. کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں، اس کا نسب کیسے ہے؟ تو نے کہا نسب، اس نے کہا میں نے پوچھا تھا اس کا نسب کیسے، تو نے ذکر کیا کہ اعلیٰ نسب والا ہے. تو وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ رسل تبعث فِي رسل قوم ہے، یہ جملے آئے نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنی قوم کے سب سے اچھے نسب منسوب ہوئے، اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوئے. تو اس سے ملتا جلتا واقعہ غزالی زمان راضی سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مناسب لکھا ہے کہ 1953 میں جب پاکستان میں قادیانی خلاف تحریک چلی،
اس کے خلاف تحریک چلی اور تمام مکاتب فکر کو علماء ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو ایک مجلس میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادریس کاندلی تھے علماء زمان میں سے، ان سے کہا کہ تم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کے لیے ضروری ہے اس کا نسب اپنے زمانے کے انصاب سے افضل ہو۔ کیا لکھا ہے؟ تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کا جو نسب ہوتا ہے زمانے کے جتنے انصاب ہوتا ہے سب سے افضل ہو، یہ تیرا لکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں نے حدیث کا ترجمہ کیا، کذالک رسول، کیا میں نے تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا نسب اپنے قوم کے نسب سے افضل تھا، نہ کہ زمانے کے انصاب سے۔ یا قوم کا ذکر ہے، زمانے کا ذکر یہ نہیں کہا کہ زمانے کے انصاب سے افضل تھا، اپنی قوم کا لفظ آ رہا۔ تو اس نے کہا جی اس اگر میں نے زمان لکھ دیا تو اس میں کا مسئلہ، اس پر کیا اعتراض ہے؟ صحیح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اعتراض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو فضیلت دی، بنو کنانہ سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، بنی ہاشم میں سے مجھ کو فضیلت دی، حضور نے فرمایا۔ صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا نسب اسحاق علیہ السلام سے افضل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن نسب افضلیت کس کو حاصل ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا نسب۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء ہوئے، ان کی اولاد سے انبیاء تشریف لائے نا، تو جس وقت ان کی اولاد سے انبیاء تشریف لائے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی۔ جب نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو موجود تھی نا، صحیح ہے۔ ان کا نسب ان انبیاء کے نسب سے افضل تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دی، تو گویا کہ نبی آ رہے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی موجود ہے، تو ان کا نسب تو ان انبیاء کے نسب سے افضل تھا۔ تو اگر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے تمام انصاب سے افضل ہو تو بنی اسرائیل کے کسی نبی پر نبی کی تعریف صادق نہیں آئے گی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی موجود ہوتی ہو نبی کا صرف آپ کا کون سی ہے کہ اپنے تمام زمانے کے انصاب سے افضل ہو، اس سے تو افضل موجود ہے۔ صحیح ہے۔ تو پھر اس کا نسب اپنی قوم کے انصاب سے افضل ہوتا ہے، یہ مطلب صحیح ہے کہ قوم سے زمانے کی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ہوگی کافی اور کچھ ہے تو یہ پوچھا تھا کہ کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا، تہمت لگائی ہے؟ یہی نہیں کہا وہ جھوٹ بولا اس نے، کیا کہا؟ قال کنتم تتہمون بالکذب، یہ نہیں کہا کہ کیا وہ چاہتا کہہ سکتا کہ جھوٹ بولتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ کہنا ہے لفظ اتہام کو کذب کے ساتھ تو جوڑ کر طرف اشارہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام کا صدق تو مشہور ہے، ان کا صدق تو، اب تمہیں شک ہے جھوٹنے والا نبی علیہ السلام کو تو صدق مشہور ہو چکا ہے، وہ پادری ہو کر عیسائیوں کا بادشاہ ہو کر بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے نماز کا ذکر فرمایا، اور پھر صدق، اس بعد سچ کی بات کی۔ نماز کی بات کس کو فرمایا؟ یہ نماز پڑھ کے، نماز انسان کے ذہنی اور جسمانی سکون عطا کرتی، جسمانی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ مثلا حضرت صاحب کے بھانجے کے ڈاکٹر فوائد کے ہمارے استاد سے اکنامکس پڑھا کرتے، ایک دن ایسے بیٹھے فرمانے لگے کہ میرے سے تو طلبات ہیں کہ جب میں سبق یاد نہیں ہوتا، تو اسے میں کہتا ہوں میں اب نماز پڑھیں، صحیح جگہ ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں جب انسان کھڑا ہوتا ہے چلتا پھرتا ہے تو خون سارا نیچے چل رہا ہوتا ہے، گردش کر رہا تو پورے جسم، اب اس کہاں تو پہنچتا نہیں ہے خون، جب سر اوپر ہے تو رگوں میں کیسے پہنچے گا؟ جب آپ قیام کریں گے تو بھی رکوع میں کر جائیں گے، پھر جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کا خون یہاں تک پہنچے گا، تو جب کو تازہ ہوں گی تو اللہ آپ کے حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جب تم نے نماز کے ذریعے بھی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو، طاقت کو مضبوط کر لیا، اب لوگ آپ کو معاشرے میں اہمیت نہ دیں، اس لیے فرمایا پہلے خود مضبوط ہو جاؤ اور اس کے بعد سچ بولنا شروع کر دو۔ کیا کرو؟ جب سچ بولو گے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، علیکم الصدق، فرمایا سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر،
صدق کو جاتا ہے نیکی تک پہنچاتا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نیکی کیا کرتی ہے؟ اور جو ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک اللہ کا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے صدق کی بات کی، اس کے بعد پاک دامنی کی بات کی۔ جب انسان سچ بولنا شروع کر دیتا تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، صحیح؟ نماز پڑھتا ہے، اپنے ذہنی سکون مل جاتا ہے، جسمانی ورزش ہو جاتی ہے۔ جب سچ بولتا ہے لوگوں کو عزت ہو جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ پھر جب لوگوں سے سمجھے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، صحیح ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ جو تمہاری عزت بنی ہے ایسا کہ ایسا کام رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس سے تمہاری عزت پہ حرف آ جائے، صحیح ہے؟ تو کیا ہے؟ پہلے صدق کے بعد عفاف، کہ پہلے پاک دامن کو دیا جاتا، پھر اگر وہ سچ بولنے کے تو اگر شخص تنہائی میں حرام کر لیتا، رات کی تاریکی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر منہ کالا کر لیتا، کوئی اور کام کر لیتا، اس کے لیے جھوٹ بولنا معمولی بات تھی۔ پہلے سچے بولو، پہلے سچ بولو، پھر پاک دامنی کا اختیار فرمایا، تاکہ انسان کہتا رہے کہ میں سے کام کر لیا، کسی نے پوچھا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر سب کو جو جھوٹ بول جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ صلہ رحمی، کیا؟ صلہ رحمی کرو۔ تو یہ طریقہ ہے صلہ رحمی کا، کہ صلہ رحمی کا ایسا رشتہ جس کا حکم ہے جوڑنے کا، کہ یہ رحم کا رشتہ ہے جو یہ عرش کے ساتھ لٹک رہا ہے، اور یہ کہہ رہا الا من وصلنی وصلہ اللہ، صحیح؟ اللہ الرحم معلق بالعرش معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ، یعنی جو شخص مجھ سے جڑ رہا اللہ اسے جوڑ دے گا، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کی اللہ اس سے قطع تعلق کر دے گی۔ اس رشتوں کو جوڑو گے تو اللہ تمہیں جوڑ لے گا۔ خونی رشتے جو ہیں ان سے تعلق جوڑے رکھو گے، رشتوں کو جوڑے رکھو گے، جوڑے رہو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جوڑے رکھے گا، اللہ سے جوڑے رہو گے۔ اور اگر اس سے قطع تعلق کر لو گے، ان کو کاٹو گے، تو پھر جس قطع تعلق ہی اللہ اس سے قطع تعلق ہو جائے گا۔ تو یہ حضور نے پہلی حدیث میں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اس طرح کے جملے فرمائے تھے، حضور سے عرض کرنا کہ اللہ تصل الرحمہ، حضور نے جامع صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق ان سے صلہ رحمی کرنا۔ اس لیے حضور بار بار اس چیز کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں، خود عمل کر کے بھی دکھایا، امت کو ارشاد حکم بھی دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔